وہ حضور بلے شاہ کہتے ہیں نا، فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا، فرماتے میرا دل اسم ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، رنگ چڑھ گیا ہوا ہے اسم ذات کا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، چڑھ گیا رنگ. الف اللہ رتا دل میرا، بے دی مینو خبر نہ کائی، بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن حضرت کو صفائی کی نیت سے پڑھے بھی تو صحیح نا، ہوں تو جو پڑھے بھی تو پیسے لئی تے پلاٹاں لئی تے مجھاں لئی تے کٹیاں لئی تے ٹرالیاں لئی پڑھنے. اب تو اللہ کا نام اس لیے رہ گئے، اب تو اللہ کا نام اس لیے پلاٹاں لئی، ٹرالیاں لئی، ٹریکٹراں لئی، کٹیاں لئی. ہم اب یہ نام پاک لیتے وہ یار اتنا بڑا نام ہے ٹرالی کے لیے لینا. یہ ٹرالی تیرے مقدر سے میل لی جائے گی، ایڈا بڑا نہ ٹرالی لے نہ لے. کوشش کر کے جب بھی اس کا نام لے اس کے لیے لے. اتنے بڑے نام ٹرالی کے لیے اتنا بڑا نام لینا، کٹے کے لیے، وچھے کے لیے، پہلیوں کے لیے اتنا بڑا نام لینا. اس وقت دنیا کا سب سے امیر آدمی میرے خیال وہ بل گیٹس ہے، تو وہ بڑا وظیفہ پڑھتا ہے. امبانی نے کون سا وظیفہ پڑھا ہوا، وہ تو مندے ہی نہیں تو رب. اب اگر ہم پڑھیں بھی تو ہم اس لیے حضرت بلیا قول الف تے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے. صفائی کرو حضرت اس کے ذریعے، اس کو دل تک جانے دیں. ہم دل تک نہیں جانے، ہم دل تک جانے اس کو دل تک. دل کو بڑی ضرورت ہے صفائی کی. اور یاد رکھیے پھر کالے بھی نہ پہ جی، وہ بڑا ٹائم لگنا صفائی ہوں کیونکہ بڑا پرانا میلا کپڑا ہے. یہ ایک ہندی کا شعر ہے، بھو بھاگت بھاگت بھاگے، من لاگت لاگت لاگے، بڑی دیر کا سویا منوا جاگت جاگت جاگے. انہیں حضرت جی 45 سال 50 سال دا محل ہے، ایڈی چھیتی تو چنا بھی کوئی نہیں، لیکن لگ پئیے تو تجھ پائے گا. کیونکہ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے ٹونڈن والیاں پالیا، ٹونڈ جنا دی پکی. جس نے جو نکلا پھر اس نے اپنے مقصد کو پالا. اس لیے حضرت ایک بار پڑھنا ہے تو دل تک انہوں. اور حضرت اگر آپ دل تک اس کو لے جانے میں کامیاب ہوئیں گے پھر ایک اور کام بھی ہوگا. پھر کیا ہوگا، جب یہ دل بھی ان کو یاد کرنے لگ پڑے گا، پھر کرم یہ ہوگا کہ پھر وہ اس دل کو اپنے پاس مدینہ پاک میں بلا لیں گے. جس میں تھے دل. اللہ حضرت مولانا جامی رومی تقریباً سب کے اشعار اس موضوع پہ موجود ہیں. تو ظاہر ہے میں فارسی پڑھ دوں تو بہتر بات وہ کی جائے جو سامنے کو سمجھ آئے، نہ کہ یہ دکھانا بتانا کہ منو فارسی آندی ہے. اسی میں چلو اعظم چشتی کو پڑھ دیتا. تو اعظم چشتی کیا کہتے ہیں، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. واہ واہ واہ. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. لیکن محنت نہیں کوئی بھی ہے، محنت ہم اس کو زبان سے نیچے جانے ہی نہیں دیتے. حضرت صاحب صرف اس کو نیچے جانے دو ایک بار یار، پھر دیکھو اس نام پاک کا زور دیکھو. پھر اللہ حضرت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بے یقینی کا دور ہے. اور امت مسلمہ کو جتنی بیماریاں آ لگی ہیں نا، ان میں سب سے جو میجر بیماری ہے نا، جس نے سب سے زیادہ امت مسلمہ کو توڑا ہے، وہ بے یقینی ہے. جتنی بیماری ہیں سب سے خطرناک جو بیماری ہے نا وہ بے یقینی کی ہے. اس لیے اقبال نہیں کہتے تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، اب سے ہے شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. آج امت نے اپنی نالائکی کا نام تقدیر رکھ دیا ہے. سیدھی بات ہے جی. آج امت نے اپنی سستیوں، اپنی نااہلیوں کا نام کیا رکھ دیا ہے، نہیں تقدیر چننے سی. اچھا میں نہیں حضرت صاحب آج تک کبھی دیکھیا
کہ کدی کسی نے پیزا سامنے رکھ کے آخیا نہیں آپ تقدیر چ ہوئے گا تو منہ چ ٹر جائے گا. ادو تو کہنے کتنے نے. میں نے حضرت آج تک کسی بندے کو نہیں دیکھا جس نے گوشت کی پلیٹ سامنے رکھی اور رکھ کے یہ کہا ہو کہ تقدیر میں اگر ہوگا تو یہ بوٹیاں میرے منہ میں, تب شپڑ شپڑ کر کے پھینک لیتے ہیں. لیکن ادھر اپنی نالائکیوں, اپنی ناکامیوں کا نام ہم نے کیا رکھ دیا؟ تقدیر. اقبال تو کہہ رہے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ. بے یقینی. اور حضرت جی آج ہم نے اپنی نالائکیوں کا نام کیا رکھ دیا ہے. ہاں لیکن سامنے پیزا رکھ کے کدی کسی نے نہیں آخیا تقدیر چ ہوئے گا تو ڈر جائے گا اندر. ادو کڑپ کڑپ کر کے سٹاں گے اندر. اتنے ہم نے کیا ہی کچھ نہیں حضرت. جس نے کیا مالک نے. یہ میرے سامنے حضرت 1 2 3 4 کیمرے لگے ہیں, 5 کیمرے لگے ہوئے ہیں. دیکھو نا جنہوں نے کی اللہ نے ان کو دے دیا دماغ, بنا ڈالے انہوں نے حضرت. نائکون ان کا ہے, وہ بھی نائکون ہے. ایک کیڑا کا کیا تیرا سونی ہے حضرت. بھائی جی تہاڈا کیڑا ہے کی دا ہے؟ پیناسونک دا. پیناسونک. دیکھو نا تسی کی بنایا حضرت. اللہ بیٹا اللہ آپ کے پاس ہے, نبی پاک آپ کے پاس ہیں, قرآن پاک آپ کے پاس ہے, پنجتن پاک آپ کے پاس ہیں, 4 یار آپ کے پاس ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم نے بس اتنا ہی کیا ہے, ہم نے ان سب کے نام کا نا لنگر ٹھوسا ہے حضرت. ہم نے بس اتنا کہ ہم نے ان کے نام کا لنگر ٹھوسا ہے حضرت. کام اسی کیتا نہیں کوئی نہیں. انہوں نے کیا نہ پنجتن پاک ہے ان کے پاس, نہ 4 یار ہیں, نہ اللہ کے محبوب ان کے نبی ہیں, نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں. لیکن محنت کی انہوں نے, اللہ نے دے دی عقل ان کو. ٹویوٹا بنا دی, ہونڈا بنا ڈالی, سوزوکی بنا دی, ایم جی بنا دی, کیا بنا دی, ہاں جی مرسڈیز بنا ڈالی, اوڈی بنا دی, بی ایم ڈبلیو بنا دی, ٹیسلا بنا دی. یہ بنایا حالات بنانا آپ کو. میرے پاس ہے سارا کچھ, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. اور حضرت جی نالائکیوں کی انتہا دیکھو کہ قرآن ہمارے پاس, علی ہمارے پاس, لیکن کیا ہے پڑھن اسی انہوں کو جان دے ہیں, وہ ساڑھے کل پڑھن آن نہیں دے. بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا. میرے پاس قرآن ہے جو دعویٰ کیا کر رہا ہے, وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. میرے پاس ہے وہ کتاب, ان کے پاس نہیں ہے. ان کی جو انجیل ہے تحریف شدہ ہے, کتنے ورژن ہیں اس کے. لوکا کہتا ہے میری ٹھیک ہے, برناباس کہتا ہے میری ٹھیک ہے. ٹھیک ہے امت بٹ گئی, اختلاف آ گیا, لیکن سب کا اس بات پہ اجماع ہے ایک کی قرآن ہے, اور الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک بالکل ٹھیک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے پاس ہے حضرت قرآن, میں کیوں ان کے پاس پڑھنے جاؤں؟ ان کی انجیل دعویٰ نہیں کر رہی, میرا قرآن دعویٰ کر رہا ہے. تبیان لکل شیء, مجھ میں ہر شے کا بیان موجود ہے. اگر تیری نیت ٹھیک ہوتی, تو حد حرام نہ ہوتا, تو میں تجھے فیض دیتا, پھر مرسڈیز روڈی تو نے بنانی تھی. لیکن تو لنگر تو اگے گیا ہی کوئی نہیں ہے. تو لنگر تو اگے یہی کوئی نہیں ہے. پھر حضرت جی قرآن ساڑھے کر, ہاں جی حضرت علی ساڑھے, لیکن پڑھا نصیب پھر بھی. میں حضرت مسافر آدمی ہوں نا, سفر کرتا ہوں, دل بڑا حساس ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اثر لے لیتا ہوں. اور جب ٹریول کرتا ہوں نا تو وہ جناب بڑے بڑے جناب وہ فلیکسیں لگی ہیں کہ جی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع, یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین. میں باہر کے بڑے سفر کیے ہیں, میں نہیں حضرت کدی بار بورڈ پڑھیا کہ تھے جناب پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع کیونکہ قرآن اور علی ان کے پاس ہے. ایسا ان کے پاس نہیں ہے میرے, لیکن کیا ہے قرآن اور علی والے اتھے پڑھن جا رہے ہیں وہ. لیکن پتہ پتر کیوں آ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے تیرے کول تے میرے کول قرآن تے علی ہیں نے, لیکن قرآن باریاں تے حضرت علی پاک صرف نعرے ہیں. نہ تیرے اندر قرآن, نہ میرے اندر قرآن, نہ تیرے کردار میں قرآن,
نہ میرے کردار، نہ تیرے دل میں علی نہ میرے دل۔ اور یاد رکھنا تاندلیا والو، جس دن قرآن الماریوں سے نکل کے تیرے دل اور تیرے کردار میں آ گیا، اور جس دن علی پاک ناروں سے نکل کر تیرے دل میں اور تیرے کردار میں آ گئے، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم ہے تو پڑھنے نہیں جائے گا، وہ آ کے کہیں گے او قرآن والے ہو، علی والے ہو، سانو بھی کچھ پڑھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن واہ واہ، سبحان۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے حضرت۔ میں حضرت بلکہ بڑے دکھ سے کہتا ہوں حضرت، ہم اتنے پیچھے ہیں حضرت صاحب، ہم اتنے پیچھے، میں مسافر ہوں نا حضرت، گرمی کا موسم چل رہا ہے، راستے میں کولر پڑے ہیں، حمام پڑے ہیں، مسافروں راگیروں کے پانی پینے کے لیے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور حمام یا کولر کے اوپر ایک گلاس پڑا ہوا ہے، یا وہ پلاسٹک کا ہے تو یہاں وہ سٹیل کا ہے۔ اگر پلاسٹک کا ہے تو 10 روپے کا، اگر سٹیل کا ہے تو 35 روپے کا۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ تجھ سے اور مجھ سے اس گلاس کو بچانے کے لیے سنگلی لگی ہوئی ہے۔ صحیح بات۔ تسی پتر کی گلاں کر دے ہی تے 75 سالاں چ گلاس نال سنگلی نہیں لا سکی، کی گلاں کر دے ہو؟ اج تک اسی گلاس نال سنگلی لوا سکے نہیں، کی گلاں کر دے؟ تسی اوڈی بنانی، تسی مرسڈیز بنانی، تسی BMW بنانی، اسی تے اج تک حضرت جی 10 روپے دے گلاس نال سنگنی نہیں۔ اتنے بڑے پروگرام ہیں، لیکن دکھ ہے آج تک میری قوم کو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ ویاواں تے ویکھیا نہیں جی، این لگدا ذرا 100 سال بعد اس قوم نو کسی نے کمرے جو کڈیا اور 100 سال بعد کھان لگی۔ ہمیں آج تک کھانا نہیں کھانا آیا۔ کی گلاں تسی بنانی ہے اوڈی؟ سلیمان تیری بوٹی ہے اوڈی بنان والی، جا پہلے کھانا کھان دا طریقہ سیکھ کے آ، کھانا کیویں کھائی دا۔ تم جیسے نکموں سے اللہ اوڈی بنوائے، تمہیں اللہ یہ اعزاز، یہ تمہیں نعمتیں دے، وہ تو پکار کے کہہ رہے ہیں ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ آج جناب ہاتھ میں ایپل پکڑ کے شوئے مارنے والوں، اور ہم نے ایپل تم سے ہی بنوانا تھا، کوئی اس لائق تو ہوتا۔ لم یلد ولم یولد، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ کو اللہ کا رشتہ دار تو نہیں جسے اللہ نے ایپل بنوا لیا۔ ایپل تم سے بنوانا تھا، آج ان کا ایپل پکڑ کے ہاتھوں میں بڑی شوئیں مارتے پھرتے، میں نے 14 پرو میکس پکڑا ہوا ہے، تم سے بنوانا تھا، کوئی اس قابل تو ہوتا۔ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، اور کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے۔ لیکن حضرت صاحب میں اتنی گرمی میں تھکا ہوں، میں چوتھی تقریر کرنے لگا، میرا وجود پورا میرا ٹوٹتا پیا۔ میں کوئی خوشامد نہیں کرنی، نہیں تقریر پسند آندی 1000 بار نہ آئے، لیکن پتر 75 سالوں کے بعد میرا ملک ادھر کھڑا ہے کہ پلاسٹک دے گلاس نو تیرے کو تے میرے کو بچان لئی سنگلی۔ روٹی کھان دا طریقہ سانو اج تک کل 10ویں 40 سالانے ختم تو بعد اسی اس قدر نالائق لوگ ہاں کہ اسی امب دے اور کھکھڑی دے چھلکے مسجد چی سٹ کے جانے ہیں۔ غلط تو نہیں بات کی میں نے؟ پھر کیوں کدوں ہی بدلنا ہے؟ کب ہم نے چینج ہوئی؟ حضرت صاحب قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، یہ ساڑھے سٹیجوں کا بھی بڑا قصور ہے۔ اب ان لوگوں کو سٹیج سے اللہ ماشاءاللہ کچھ ملتا ہے، ہاں جی، اب ان سٹیجوں سے اللہ ماشاءاللہ لوگوں کو کچھ ملتا ہے۔ بھائی وہ پڑھ رہے تھے، بھائی نعت خان جی آپ نے میری بات کا غصہ نہیں کرنا، میرا دل مدینے جا رہا ہے۔ بھائی مدینے جانا ہے، مسجد کیوں جانا ہے؟ اس دل نے میرے سٹیجوں سے اب لوگوں کو جو ملنا چاہیے تھا وہ دل مدینے جانا ہے۔ چوڑے نو پوچھا کہ مسجد کیوں نہیں جانا؟ قرآن میں 300 سے زیادہ آیات موجود ہے نماز پہ، اور یہ دل مسجد کیوں نہیں جاتا؟ اور مدینے والے کہہ رہے ہیں جو دل مسجد میں نہیں جاتا ہمارے پاس ہونا ہے۔ ایسا گل غلط نہیں کی تھی؟
اور بھائی صحابی پکا مکان بنائے, حضور منہ پھیر لیں, تو نماز پڑھے بغیر مدینے جائے. ہماری اسٹیجوں سے لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا. مدینے جا رہا ہے, مسجد میں یہ نہیں جاتا. اللہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تحقیق من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. میرے اسٹیجوں پہ نماز کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے. میری اسٹیجوں پہ کوئی اسٹیجوں سے اسٹیج اپنا حق ادا کر رہے نہیں. اس لیے حضرت خواہ وہ نعت خواہ ہاں وہ خطیب ہے, اپنے ہر جملے کو چیک کرو کہ میرا یہ جملہ سامنے بیٹھوں پہ کیا اثر چھوڑے گا. حضرت جی مثال کے طور پہ اللہ حضرت یہ بڑی خطرناک تقریریں ہیں, اگر کوئی درمیان میں سے ان کو کاٹ دے تو مینو ایتھے واجب القتل ہوندہ فتویٰ دے دیتا جائے میرا, لیکن کیا کروں, مر تو بھی جانا ہے. چپ کر کے تماشے کا حصہ بن جائیے. اب دیکھیں نا حضرت جی, میں پیچھے بھی کہہ کے محرم شریف گزر گئے. محرم شریف میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. اس محرم میں آپ نے کربلا سے, ذکر اہل بیت سے, سبیل اور لنگر کے علاوہ تیسری کیا چیز لی ہے؟ دسو کچھ لے آ جاتے. حضرت جی جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں نا, ہونا یہ چاہیے تھا پہلے ذکر اہل بیت اطہار, ان کی شجاعت کا تذکرہ, ان کی استقامت کا تذکرہ, ان کی جوان مردی کا تذکرہ, ان کے راضی برضا رہنے کا تذکرہ ہوتا. پھر بعد میں پتہ کیا ہوتا, سارے پھر اس بات پہ بیٹھ کے بحث کرتے کیا کھویا, کیوں کھویا, کیا پایا, کیا نہیں پایا. جو کھویا اس کے کھو جانے میں کس کس کا کتنا قصور ہے. 75 سال بعد پاکستان ادھر کھڑا ہے, کس کس کا کتنا قصور ہے. کچھ اس طرح کا نہیں ہوا. اور حضرت شاہ صاحب بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں. پتر یاد رکھیو, مرے یزید کو لان تان کر کے چلے جانا یہ حسینیت. مرے یزید کو لان, یہی کر رہے ہیں نا, مرے یزید کو لان تان کر کے چلے جانا حسینیت, بلکہ حسینیت ہے زندہ یزید کو للکارنا. اور حضرت صاحب میں نے کہا جو مرضی میرے بعد میں کہنا, مرے نو بھی لان تان تاں کہ ہے نہیں جی ہوندہ تو تانوں پتہ پھر, کیونکہ اگر ہم زندہ یزید کے سامنے کھڑے ہونے والے ہوتے تو آج میرا پاکستان اس جگہ کھڑا نہ ہوتا کبھی بھی. اسی موئے نو زندہ نو, لیکن حسینیت زندہ یزید کے سامنے کھڑے ہونے کا نام ہے. اور میں نے کیا کہنا جی, اقبال کب کا کہہ کے چلا گیا, وہ کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں ہے, سارے حضرت جی لنگریے تھے سبیلیے. سیدھی بات ہے جی. شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, گل غلط ہوئے, میں جرم دار ہوں. اگر حضرت جی حقیقت میں دیکھا جائے تو امام صاحب نے تو حضرت پانی پیے ہی کوئی نہیں میدان کربلا میں. 7 کو پانی بند ہو گیا تھا, 7 پیاس, 8 پیاس, 9 پیاس, 10 پیاس. اگر دیکھا جائے تو امام پاک نے تو میدان کربلا میں کھائے کچھ نہیں حضرت, بھوک تھی ادھر, انہوں نے کھانا بند کر دیا تھا. اگر میں لنگر اور سبیل کی بات کرتا ہوں تو امام صاحب نے نہ کھایا نہ, یہ تو حضرت ہمیں بزرگوں نے کہا, انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے انہوں نے نہیں کھایا پیا, لیکن ہم نے ان کی یاد میں کھلانا بھی ہے پلانا بھی ہے. لیکن انہوں نے کھایا پیا, اگر دیکھا جائے تو پھر ان کی یاد میں نہ ہم کھائیں نہ ہم, لیکن بزرگوں نے کہا نہیں انہوں نے نہیں کھایا, تم نے کھلانا ہے, تم نے پلانا ہے. لیکن انہوں نے تو نہ کھایا نہ پیا. اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ اگر ان کا ارادہ پینے کا ہوتا تو وہ پی نہیں سکتے تھے. میں کہتا ہوں حضرت تم 4 چوڑوں کی کیا اوقات تھی کہ نواسہ رسول پہ پانی بند کر دیتے تھے. میں کہتا ہوں چلو جی انہوں نے بند کر دیا, وہی ہے نا جن کے جوڑے جنت سے آیا کرتے تھے. میں کہتا ہوں نیچے سے تو بند ہو گیا, تو کیا اس دن جنت میں بھی پانی ختم ہو گیا؟ جو جبرائیل امین پانی جوڑا لے کے آ سکتے تھے تو کیا پانی نہیں لے کے آ سکتے تھے؟ کون تھا جو اہل رسول پہ پانی بند کرے؟ نہیں, بلکہ انہوں نے خود ہی پانی کو چھوڑ دیا.
باقی حضرت ان کی مرضی ہوتی پانی پینے کی، کون ہے ان پہ پانی روکنے والا؟ حضرت وہ چار چوڑے حضرت ابن زیاد ہیں شمر، انہیں جو گئے ہو گئے کیا لے رسول پہ پانی روک دیں وہ ہیں جی، ان کی اتنی اوقات کہ وہ پانی روکیں ہیں جی۔ بلکہ حضرت جی میں کہتا ہوں میں آپ کو وہ کربلا سناؤں گا جو ہمارے بڑوں نے سنائی ہے، اور الحمدللہ ہم کربلا سنانے والے ہیں، بیچنے والے نہیں ہیں کوئی بھی ہم۔ اور پھر میاں صاحب نے صحیح دت چڑھیا، کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں پانی بند نہیں ہویا، اصل یہ ہویا طاقت ہندیاں زور نہ لایا، تو کون پانی بند کرے ان پہ؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا، بیٹھے مل روائی۔ میں حضرت اکثر کہتا ہوں حضرت جی رمضان میں سب سے اوکھا وضو عصر کا وضو ہے، جنہوں میں کہوں گا صحیح امتحان والا وضو ہے، جو ہم نے وہ مئی جون کا جو رمضان گزارا ہے حضرت جی، اوکھا ترین وضو، ٹھیک ہے جی۔ 3:30 بجے 3:15 بجے روزہ بند ہویا اور جناب 5:30 بجے سردی جان ہوں گئی، 13 گھنٹے گزر چکے ہیں پیاسے، گلا خشک ہے، لیکن کیا یہ تیرا میرا حال ہے؟ کیا کرتے ہیں منہ میں پانی رکھ کے نیچے جانے؟ وہ بھائی شاہ صاحب اس طرف تشریف فرمائیں، علامہ صاحب اس طرف تشریف فرمائیں، تینوں ہی ہم وضو کر رہے ہیں، بھائی سلیمان لے جا پانی اندر۔ شاہ صاحب تو نہیں علم ہوگا کہ میں نیچے لے گیا ہوں، شاہ صاحب کو اتنا پتہ میں نے کلی کے لیے ڈالا ہے، علامہ صاحب کو تو اتنا پتہ میں نے کلی کے لیے ڈالا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نیچے لے کے جاتا کیوں بھلا؟ کیا جو دی مرضی؟ میں کہتا ہوں 2023 والے اتنا کمزور ایمان ہونے کے باوجود اور تو منہ میں پانی رکھ کے آگے نہ جانے دے کہ آج اللہ کی مرضی نہیں تو پھر قربان جاؤ میرے حسین کا کیا عالم ہوگا؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں۔ لیکن ہم نے کربلا سے کچھ بھی نہیں لیا حضرت، کچھ بھی نہیں لیا۔ کچھ میں نے کہا نا کہ کچھ سٹیج کا بھی قصور ہے کہ سٹیج نے بھی بھوک اور پیاس سے آگے آپ کو جانے دیا نہیں جانے دیا حضرت۔ ہم مثال کے طور پہ حضرت محرم شریف گزر گئے اور سب نے یہی کہتے گزارا، میں تو پنج تن کا غلام۔ ہم نے پڑھا نا پورا ماہ 10۔ اب حضرت جی سٹیج والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے پڑھا ہے نا، تو اگر اس نے پڑھا ہے تو پھر ساتھ تھوڑی سی تربیت بھی کر دے پائی۔ تسی اور میں سارے نے رل کے آکھیا کہ اسی 5 تن دے غلام، تو پھر یاد رکھیو پتر 5 تن دے غلام نماز نہیں جے چھڑ دے۔ دعویٰ ہم محفل میں کر دیتے ہیں کہ ہم 5 تن کے، لیکن 5 تن دے غلام صاحب کدی فجر جدے سے ہی نہیں ہے، کدی ظہر وچ لبا ہی نہیں ہے، کدی اثر جنہوں کسی نے مسجد وچ۔ میں آپ سے سوال پوچھنا، بھائی 5 تن دا غلام نماز چھڑ سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ شاہ صاحب تشریف فرمائے 5 تن کا غلام نہیں، اسی نسل پاک میں سے خوشبو دینے والا سونا پھول حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہیں، محدث علی پوری رحمۃ اللہ۔ بندہ آپ کے روزے پہ جائے نا تو وہ مزار شریف لکھا ہوا ہے بڑا، کیا پیغام 5 تن، اندازے 5 تن، فکر 5 تن، کیا جان جاتی ہے تو جائے نماز نہ جائے۔ 5 تن پاک والے نا مسلک ہے، جان جاتی ہے تو کہ نماز جان سے بھی ضروری ہے، نماز جان سے بھی زیادہ اہم ہے، لیکن ہم نے پڑھ پڑھ کے گزار دیا۔ لیکن 5 نمازاں چسی غیر، لیکن تربیت ڈلیور نہیں ہو رہا کچھ بھی ہے، بلکہ الٹے ایسے ایسے کلام ہیں، چلو چھڈو یار کہڑے پاسے جانا ہے، انہوں نے حالتے چڑھ دے، اللہ انہوں نے ہدایت دے دے۔ بڑے حضرت خطرناک باز ہیں۔ میں کل بھی پروگرام پہ تھا، وہ میں گھر ہی بیٹھا تھا، تو شاید وہ مجھے چڑھانے کے لیے پڑھ رہا تھا، تو میں دل جی پہ پڑھ اپنی قبر دی آگ کٹھی کرن ڈے، مجھے تو انہیں کیا چڑھانا ہے،
وہ اور بیچارے سادے لوگ اٹھ اٹھ کے پرچیاں دے رہے ہیں جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا مروا جانا جو تنوں میرا نے ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ قرآن کہہ رہا ہے جنہیں نماز نہ پڑھی سایہ نہیں پورے کا پورا جہنم میں جائے گا اسی لیے تو در صاحب ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن نہیں ہے ہمارے اسٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج ہے قرآن شریف نہیں کیونکہ قرآن شریف میں اس طرح کی باتیں ملنی کوئی نہیں کہ جی میں نہیں تیرا سایہ بھی نہیں بلکہ قرآن تو جب قرآن آئے گا اسٹیجوں پہ تو پھر ادھر تو یہ پڑھنا پڑے گا وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ اسٹیج ہے ہی نہیں آج ہمارے اسٹیج حضرت قرآن سے محروم ہے میں حضرت یہ نہ نکالتے بات کریے پہلے ذرا اپنے ٹیڑھ کو کپڑا چوک لئیے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہم نے نکال دیا اپنے اسٹیج میں سے قرآن حمد گئی قرآن پاک گیا حضرت دیکھیں نا جی محفل کی ابتدا میں بس ایک تلاوت ہوتی ہے بعد میں کبھی نظر آیا کہیں قرآن پاک حضرت میں کو نعت خوانی کے خلاف نہیں یار اللہ معاف کرے ہم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي والے ہیں میں درد رونے لگا ایک ہی ہویا حضرت قرآن صرف ایک باری رب دا کلام صرف ایک باری اور بندیاں دا کلام اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو لیکن غالب کیا ہونا ہے ہماری محفلوں میں قرآن اس طرح ہے جیسے آٹے میں نمک ہو وہ کہہ رہے ہیں غالب ہو لیکن کیا ہے بھائی جب ہم نے سٹیجوں سے قرآن نکال دیا تو پھر ان بچوں کی زندگیوں میں قرآن کیسے آنا تھا حضرت میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو بتانا تھا پتر یہ رب کا کلام ہے یہ وہی ہے جو جبرائیل امین لے کے آئے جو تیرے اور میرے محبوب کے قلب مبارک پہ اترا تھا میں نے اسٹیجوں سے قرآن نکال دیا انہوں نے پھر کیسے پڑھنا ہے اللہ ہونا یہ چاہیے کم از کم حضرت ایک تلاوت پھر ایک تلاوت پھر ایک اللہ کی قسم ہے جن جن بزرگوں کا ہم نام لے کے اپنے اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں سارے قرآن پڑھنے والے سن حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور ابتدا کیا تھی آپ کے مجاہدوں کی فرمایا عبد القادر نے لگاتار 14 سال نہیں مرزا مانتا نہ مانے ہمیں اس کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم مانتے ہیں حضرت مرزا کا ماننا یا نہ ماننا ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے حضرت ہم مانتے ہیں جب اللہ بندے کو توفیق دے تو بندہ کر سکتا ہے تو اور میں 100 سال سو سکتے نہیں لیکن جب اللہ چاہے وہ حضرت عزیر کو سلا بھی سکتا ہے جگا بھی سکتا ہے خود نہیں کو 100 سال سو سکتا حضرت لیکن میرا اللہ چاہے سلا سکتا ہے حضرت خود حضرت کوئی کسی کوڑے کو ٹھیک نہیں کر سکتا خود کوئی کسی اندھے کو آنکھیں نہیں دے سکتا خود کوئی کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا لیکن جب اللہ چاہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ مرزا مانے نہ مانے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے ہم بھی اس بات کے قائل ہیں آپے جے کو کہے کہ میں کراچ قرآن پڑھنا ہے بندہ پڑھ سکتا نہیں لیکن جب میرا اللہ توفیق دے تو پھر پڑھ سکتا ہے میں اس بات کا قائل نہیں کہ غوث اعظم نے اپنی طاقت سے پڑھ لیا میرا عقیدہ یہ ہے میرے اللہ نے توفیق دی تو غوث اعظم نے پڑھ لیا میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طاقت سے پڑھا نہیں میرا عقیدہ میرے اللہ نے توفیق دی اللہ توفیق دے تو بندہ کر سکتا ہے ہمیں سے کوئی غرض نہیں پڑتی وہ کیا کہہ رہے ہیں فرمایا میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کیا لیکن یہ باتیں صرف سننے اور سنانے کے لیے رہ گئی ساڑھے غوث پاک ہر رات ایک قرآن تلاوت کر دے اسی سارے غوث پاک دے مننا نہ لے سی کہ نہ کرنے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری الہ الرحمہ کے لیے لکھا ہے آپ ہر رات ایک
قرآن تلاوت کرتے تھے. لکھا جب منل جنتی والناس پہ پہنچتے صدق اللہ العظیم کہتے تو پھر غیب سے آواز سنائی دیتی معین الدین تیرا پڑھا ہمیں قبول ہے. میں دکھ سے کہنے لگا ہوں جو فتویٰ دینا دے لینا مجھ پہ. آج امت کو معین الدین چشتی اجمیری کی قوالی تو یاد رہ گئی, روز قرآن پڑھنا یاد نہیں رہا. کیونکہ قوالی ہے لیکن معین الدین کا قرآن قوالی ہے لیکن معین الدین کا قرآن 11ویں ہے لیکن 11ویں والے کا قرآن. اور یاد رکھو پتر, جس دلدل میں تو اور میں پھنس چکے ہیں اسی قرآن پاک تو بغیر دے تو نکل سکتے نہیں جے. اس لیے پتر ساڈا کام کہنا ہے اپنی اسٹیجوں پہ قرآن ہے. اپنی اسٹیجوں پہ مجھے پتہ ہے حضرت ہمارے پاس اب اتنے قاری بچے اسی قبلہ شاہ جی بس جی خیر ہے دلوں تک جاندی پئی ہے, تسی نہ ٹینشن لو. میں کہڑا کالا جا میرا رنگ ہے مینوں ویکھ کے کی لگدا. شاہ صاحب دی زیارت کرو سارے, دلوں تک جا رہی ہے, دل سے نکل رہی ہے, دلوں میں اکھاں بھی نہیں پجیاں سارے اتھوں نکل رہی ہے الحمدللہ. ہاں جی ہمارے پاس میں اس دن گن رہے تھے میں بیٹھ کے نا تو میں بہرحال جو گن سکا پاکستان میں سنیوں کے پاس گن کے 9 قاری ہیں, بس قاری کوئی نہیں رہے. ہم نے قرآن سے قاری حضرت جی قربان جاؤں میری اپنی بیٹری لو ہوئی ہوئے نا تو میں اپنے آپ کو سنا کے بیٹری تیز کر لینا. لکھا ہے جناب اسپیشل نوجوانوں کی جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ, یہ بڑا سونا قرآن پاک پڑھتے تھے. حضرت ابی بن کعب, جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری, جناب سیدنا زید بن ثابت, بڑا سونا قرآن پڑھتے تھے سارے. باقی جناب ابو بکر کی تلاوت کا کیا کہنا ہے, جناب علی پاک کی تلاوت کا کیا کہنا, جناب امام حسن پاک کی تلاوت کا کیا کہنا ہے. لیکن کچھ حضور نے عطا کیا تھا, فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں. جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری بڑا سونا قرآن پڑھتے تھے. یہ لکھا ہے ایک دن بیٹھ کے نا یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے مسجد نبوی شریف میں, تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لے. اب ان کا رخ قبلے کی جانب ہے حضرت, ان کو نہیں پتا کہ نبی پاک علیہ السلام میری تلاوت یہ لگے ہوئے ہیں حضرت خود دی, ان کو نہیں پتا. یہ اپنی موج میں حضرت جی جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری پڑھ رہے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. میں کی پڑھنا تھے جناب ابو موسیٰ پاک نے کی پڑھا ہونا. اب ان کو نہیں پتا کہ میرے محبوب میرا قرآن ہے. انہوں نے قرآن ختم کیا, اٹھ کے کھڑے ہوئے, پیچھے نبی پاک علیہ السلام کھڑے. اس سے پہلے کہ کچھ عرض کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پڑھا ہے. نوجوانوں کے لیے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا. اب پتہ ابو موسیٰ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں, عرض کرتے میرے محبوب آپ میرا قرآن پڑھنا سن رہے تھے. فرمایا ہاں ابو موسیٰ میں سن رہا تھا. پتہ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں, کہتے محبوب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سن رہے, اگر پتہ ہوتا میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. قرآن لے آئیے واپس, انہوں واپس لے آئیے, اس کو اپنی زندگی میں لاؤ یار, اس کو اپنی اسٹیجوں پہ واپس لے کے آؤ. مجھے پتہ ہے ہمارے پاس اتنے قاری نہیں ہیں
نہیں حضرت رفیق نقشبندی صاحب, نہیں بیب اللہ چشتی صاحب, نہیں خادم بلال صاحب دا. وہ یار جڑے اس مسجد دے امام نے سارے نو بولو حضرت جویں دا بھی آندا ہے, خدا دی قسم رحم ہو جائے گا, یہ تو کچھ نہیں ہونا ہے. میں پھر سے انشاءاللہ اس سے بڑا جرم کیا ہوگا کہ رب کا کلام, رب کا کلام وہ باریاں چھپیا ہے, وہ کوئی نہیں. سچ بتانا ہے جی, ساڈے گھر جڑا قرآن بھیجتے ہیں قرآن پاک, روز نہیں اللہ پاک دی بارگاہ چرس کر دیں گے رب کریم کیسا ہے, موبائل چھڑ دیں کھول دیں نہیں پتا یا اللہ موبائل ہے میں کھول, موبائل چھڑتا ہے تو ٹی وی کا ریموٹ پھڑ لیں, ٹی وی کا ریموٹ چھڑتا ہے تو موبائل پھڑ میں کھول. ہاں میرے جو شفا ہے, میرے جو رحمت ہے, میرے جو دلان دا سکون ہے, مجھے جتھے پڑھیا جائے تیرا فضل بس. موبائل کی ہے تو پاوے یوٹیوب ڈاکٹر سلیمان مصباحی کا بھی بیان کھول, نال تھلے ایک ننگی بی بی لازمی ہے, نہیں آتی ہے لیکن انہوں کھول دا حجی بڑی پیچھے رہ گئے. محرم گزار دیا, اب ربیع الاول آیا. محرم چ کی کہندے رہے بے نماز نہیں ہے, لیکن کی کہندے رہے میں تو 5 دن کا. ہوں ربیع الاول چون کی شروع ہونا ہے, سونا آیا سونا آیا سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں, اب گلیاں بازار ہی سجے جی اس گلی چ دودھ کی دکان ہے دودھ کیمیکل والا ہے. کنی دیر چپ رہی ہے, میری چپ نے بھی بڑی تباہیاں کی تھی. میں اس دن قبلہ لاہور پروگرام تھا, ہم زمین پہ بیٹھے تھے تو قبلہ مفتی صاحب نے بھی تربیت ہی کرنی ہے, میں کاکا ہونا تھا, پڑھیا میں جامعہ نظامی میں, تو حضرت بڑے طریقے نہ میرے مونڈے دے لاگے آ کے پتہ ہے یہ تقریریں کرتا ہے بولتا ہے, یہ پتہ میں کی کہتے ہیں, کہنے لگے یار سلیمان امت تباہی ہو گئی, امت کی تباہی ہو گئی, خطیب لیما تے محبت دیاں بکریاں تو اگے نہیں گئے. خطیب لیما پاک تو محبت دیاں بکریاں تو اگے اٹھی کھلو گئے, امت تباہ ہو گئی. سونا آیا تے سج گئے نے, لیکن اس گلی جڑی دودھ دی دکان ہے دودھ دے کیمیکل. میں اس دن ایک ہم مسافر لوگ ہیں, دن میں 6-7 گھر ہم گھومتے ہیں. وہ داتا صاحب کا شروع ہونے والا تھا تو میں کہیں گیا تو وہ بندہ مجھے کہنے لگا کہ جی وہ ماشاء اللہ جدن داتا صاحب وہ سنتا ہے نا تو ساڑا دودھ اتنے جاتا ہے, کدی کوپی چو تو ننگال بھی نہیں پایا. تو میری بھی زبان کتے بجے ہی نہیں, وہ میرے منہ تو نکل گیا. میں جی داتا صاحب نو بغیر انگال تو داتا صاحب دے نانا دی امت نو کیمیکل آ تھوڑی ہوں ہمت کرنی پڑنا. اور حضرت میں کسی پہ میرے اپنے گھروں دودھ جانا ہے, اسی آپ ہی بھیجنا دودھے بڑھا دیں. میرے چاچے کی دکان جدن ساڈے بھی دودھ, لیکن میں چاچے نو آخیا سی میں چاچا داتا صاحب نو او والا دودھ تیرا نہیں قبول کہ داتا صاحب دے دربار تے خالص تے داتا صاحب دے نانا پاک دی امت نو کیمیکل جی داتا خالص کھڑا نہیں تے پھر نہ بھی خالص نہیں جتے کوڈ رکھ ڈرامہ نہ کر داتا صاحب. میں کہہ رہے اپنے چاچے میں چاچا ڈرامہ نہ کری داتا صاحب, نہ دھوکھا فراڈ نہ کری داتا صاحب. کیوں داتا صاحب خالص بغیر انگال تو داتا صاحب دے نانا پاک دی امت نو کیمیکل آ. بھائی کب داتا صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نو خالص پہ آئی اینا دی آندرہ تباہ کر چھڑی کیمیکل پہ آ کے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے گردے تے انہوں دے جگر تباہ کر چھڑی. میرے کل کانو خالص لے آئے ہیں جو کہ نہ انہوں نے پینا
وہ تو کلو نفس ذائقۃ الموت کا مزہ چک کے آگے بل احیاء عند ربہم یرزقون کے معاملے میں چلے گئے. یہ تو لگے ہی سونا آیا تے سج گئے نے. لیکن وہی گلی دے وچ جڑی کریانے دی دکان ہے اتنے مرچاں چ بوڑا ہے. اسے گلی دے جڑی کریانے دی دکان ہے آٹے چ ملاوٹ ہے. اسے گلی دے جڑی کریانے دی دکان ہے شیمپو 2 نمبر ہے. اسے سجی گلی دی جڑی کریانے دی دکان ہے صابن 2 نمبر ہے، بلکہ 2 نمبر بھی نہیں. میرے سر میں کوئی ایشو ہو گیا، مجھے ڈاکٹر صاحب نے کچھ لکھ کے دیا. میں دکان پہ گیا میڈیکل اسٹور، بچے بھی سارے پیار کرتے ہیں. وہ میں بھی شوگر نہ منگوا کے میں دھیان رکھی ہوئے میں 2 نمبر شاید نہ دیں. اس نے کوئی مذاق میں مجھے نہیں کہا، سیریس اس نے مجھے کہا. کہتا ہے حضرت صاحب 2 نمبر بھی مل جائے تو غنیمت ہے، اب 7-8 نمبر چل رہا ہے. وجہ کیوں؟ 7-8 میں مار دیں زیادہ، 7-8 میں مار جانا ہے. لیکن پتر یاد رکھی ہے جڑا تو 7-8 نمبر لے کے کمایا نا، تو اپنے بچیاں بھی زہر کھڑن لگا. اور میں بس بات سمجھنے لگا. میں حضرت جی میری سمجھ سے باہر ہے. رات میں نا میرے بھی سیال کوٹ میں اور چنگے پڑے برانڈیاں والے بھی جناب لے کے کپیاں پانی لین آئے ہوتے. میں بھی جاتا ہوں ادھر تک سرو پیشتر اگر سیال کوٹ میں، اور میں گڈی سے نہیں جانا، میں فیصلے نہیں جانا، موڑے سے جا کے بولا چیک کریے اندر والے کا کی حال. تو وہ چنگا بھلا نہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے گندا پانی پینے سے لیور اور کڈنی خراب ہو جاتی ہے. تو میں اکثر سوچنا واہ بندے آ ڈاکٹر دی مان کے تو گندا پانی چھڑ بیٹھا ہے کہ کڈنی اور لیور خراب ہوتا ہے. اوے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی کیوں نہیں مان رہا؟ گندا پانی پینے سے کڈنی لیور خراب ہوتے ہیں، لیکن گندا رزق کھانے سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس لیے میرے بچے گلیاں بھی سجانیاں نے پر اندر بھی سجانے. پتروں حالات بہت خراب. خدا دا واسطہ جی کیڑا کوئی شربت پی بیٹھے جو اٹھ پو نہیں ہے، کیڑا کوئی شربت پی لیا جو اٹھ کھلو ہو جائے. بڑا ٹائم لنگ گیا. ہوتا پاکستان کا پاسپورٹ 100 نمبر دیا. پتہ نہیں آپ جوانوں کو کیوں کچھ نہیں ہوتا. اب میں بڑھا ہو گیا، میرا حضرت دل کڑتا ہے، کڑن دیا تو بولن دیا. میں نہیں حضرت ایسے پرچیاں میں تقریر کرا انہوں بڑے آواں انہوں جی خوشامد کرا سارے انہوں کو چنگیاں پرچیاں. بھائی تقریر نہ تو بول رہا ہوں، خطرناک موضوع بول رہا ہوں. کوئی گجر جذباتی ہوئے حضرت مجھے خیر ہی مار چھڑے تم دودھ سے بولے ہیں ساڑھے. لیکن انشاءاللہ میں بھی گجر ہی ہاں. تو ماٹھا گجر نہیں، مچھا والا بھی پاک گجر ہے. کسی کو خیال ہوئے پگ بھی ہے حضرت علی پاک دی، حضرت عمر فاروق علوم اے بھی عطا ہوئی ہیں. ایڈی بھی گل کوئی نہیں ہے. وہ میں کہہ کے جدن کوئی پروگرام بنا کے آئے گا تو انشاءاللہ جائے گا نہیں واپس. سانو بھی تو کسی نے دلیری دیتی ہے تو بولن نہیں. سانو بھی کسی نے آخا کاکا ٹینشن نہ لے آئی ایم ود یو. سانو بھی کسی نے آخیا کوئی گن مین نہیں جی اپنی گڈی آپ چلا کے آئے، اپنی گڈی آپ چلا کے کوئی گن مین نہیں. میں نال ڈاکٹر توقیر صاحب نے کسی نے مینوں ہی کہا کہ تو نہیں ٹینشن لینی تیرے نال ہی میں. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم. وہ کہیں بقیر کچھ نہیں رہے تو تکلیف ہے تکلیف ہے. اس لیے کام کرو یار. اور اسپیشلی اگر جتنے ابو بیٹھے ہوں گے حضرت صاحب کچھ گلاں منی گے کہ ساڈے کول غلطیاں ہوئیاں نے، کچھ گلاں من جائیں گے ساڈے کول غلطیاں. لیکن کوشش کرو پتر جو ساڈے وڈیاں نے ساڈے نہ کیتیاں اسی اگوں اپنے بچیاں نال کریے. میں حضرت اپنی ڈیٹ تو کپڑا چک لینا. حضرت میرے والد صاحب کی دعا، میری والدہ صاحبہ کی محنت، خدا وضو کر کے حضرت میرے لیے آٹا گننا، وہ جناب خدا قرآن پڑھ دیا میرا سالن پکانا، تو بیٹھتا آ گئی. باقی مثال اسی حضرت نانکیوں داد کی والدہ والے
میں جو ہویا کہ میں 7ویں 8ویں گیا تو میں ابو جی نے کہنا شروع کر اوے سلیمان پترا اوکھا سوکھا میٹر کر دیں کم از کم تمہیں سرکاری ملازم تے بھرتی کر سکی لو اے میرے واسطے ایک مقصد مقرر کر دیتا جنہیں آسمان دیاں بلندیاں توڑنا سی وہ لیے کی مقرر کیتا گیا میٹر ختم ہو گیا کسی نے با کے میں نے نہیں آکھیا پترا تیرے کوئی بوٹی اٹھا نہیں بڑی کوئی تیرے ابے نے پیناسونک نہیں بنایا تیرے ابے نے سامسنگ کو نہیں بنایا چل پترا میری غلطیاں بڑیاں نے لیکن پترا تو بنانا ہے بڑا کرنا نو میٹر نو رشتہ کڈو حضرت اپنے بچیاں نو نوکری اور چھوکری کے چکر سے یہ طے شدہ ہے سارا کچھ کوئی مقصد دو ان بچوں کو ان کو بیٹا ہم نے پاکستان کو اس دلدل میں پھنسا دیا لیکن میرے بچوں تم نے نکالنا ہے ہاں میرے بچے تھی بہت کچھ بنا لیکن تم کسی نے اب بنا سکتے لیکن کسی نے بہا کے کسی نے درد کسی نے بٹھا کے بتایا ہی نہیں کہ پتر پاکستان سدا سے لولا لنگڑا نہیں ایک وقت وہ بھی تھا جب تیرے اور میرے پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا کسی نے بس بچوں کو کسی نے بتایا ہی نہیں ایک وقت وہ تھا جب پاکستان نے چائنا کو قرضہ دیا ان بچوں کو کسی نے بتایا ہی نہیں ایک وقت پی آئی اے پہ وہ بھی تھا جب پی آئی اے نے ایمریٹس والوں کو جہاز اڑانے سکھائے تھے اتنی لائق فائق ایئر لائن دی ہے پھر اگوں چند خاندانوں میں جڑے اور ساری دا پٹھا ہی باز پھر ادا پٹھا اتنی لائق ایئر لائن جس نے ایمریٹس والوں کو جہاز چلانے سکھائے پھر چند خاندان جڑے اور ادا پٹھا اس لیے جتنے ابو بیٹھے ہو پتر کرو محنت حضرت کوئی تعلیم و تربیت نہیں کوئی تعلیم و تربیت مثال کے طور پہ میں کرنے لگوں حضرت ایک میں دکھ رونے لگوں کبھی حضرت آپ اپنے بچوں کی کتابیں کھول کے دیکھیں نا آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں حضرت صاحب قومی اہمی تباہ نہیں کی جاتی اس کے پیچھے بڑی لمبی پلاننگ ہوتی ہے جس کے ذریعے قوموں کو فیل کر دیا جاتا ہے مثال کے طور پہ چھانوگی میں فیل کیتا ہے آپ کے اور میرے بچوں کی کتابوں میں پوئم کیا ہے سننا ذرا چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا گھڑی نے 1 بجایا چوہا نیچے آیا یہ پوئم ہے بچوں کی یہ بچوں کی کتابوں میں حضرت صاحب جنہاں بچیاں نے نچن والا چوہا پڑھنا ہے انہوں نے بھی کرنا ہے پوائنٹ کیا ہے ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے میں زیادہ چلو نہیں بتاؤں گا ٹوٹ بٹوٹ کے بھائی میں پوچھتا ہوں 2 چھوڑ کے 200 ہوں 200 چھوڑ کے 2000 ہوں بھائی مجھے کیوں پڑھا رہے مجھے اس سے کیا فائدہ ٹھیک ہے جی یہ تو تھی نظمی پوئم کی یہ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال کون ہے ہمٹی ڈمٹی کیوں میرے بچوں کو ہمٹی ڈمٹی پڑھایا تم نے میرا کیا واسطہ ہمٹی ڈمٹی کے ساتھ کیا 1400 سالہ تاریخ میں میرے پاس کوئی ایک کریکٹر ایسا نہیں جو میرے بچوں کو پڑھایا جاتا میں کہتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر سے شروع کرو پیر سید مہر علی شاہ پہ بس کرو تیری کتابیں تیری کلاسیں تیرے کورس ختم ہو جائیں گے میرے کریکٹر ختم نہیں ہو کیا پڑھایا ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا پتہ نہیں کون سی ہمٹی ڈمٹی پوائنٹ کیا ہے بیس فرینڈ کر کے بھی دس دی ٹوئنکل ٹوئنکل قومیں فیل کی جاتی ہیں بچے نہیں قومیں فیل کی جاتی ہیں ساڑھے اندر کی بہاڑیا لٹل سٹار ساڑھے اندر کی بٹھا جڑیا ایس ٹائم پھر قوم بھی لٹل سٹار 16 نمبر کے پاس قوم دا ہم لٹل سٹار کیوں پڑھیں اللہ کا شکر ہے میں بگ سٹار والا ہوں حضرت ابو بکر میرے بگ سٹار ہیں عمر فاروق میرے بگ سٹار ہیں
عثمان غنی میرے بگ سٹار ہے, شیر خدا میرے بگ سٹار ہے. کوئی پوئم حضرت علی پہ ہے, کوئی پوئم جعفر طیار پہ ہے, کوئی پوئم ابو عبیدہ بن جراح پہ ہے, کوئی پوئم فاتح مصر سعد بن نبی وقاص پہ, فاتح ایران سعد بن نبی وقاص پہ ہے, کوئی پوئم فاتح مصر عمرو بن عاص پہ ہے, کوئی پوئم خالد بن ولید پہ ہے, کوئی پوئم جناب سیدنا امیر حمزہ پہ, جناب صہیب رومی پہ, جناب عمار بن یاسر پہ ہے کوئی پوئم. کہ حضرت انہوں نے پتا سی جی انہوں نے خالد بن ولید والی پوئم پڑھا چھڑی تے ساڈا پھر رہنا. ان کو اپنی قوم لٹر سٹار. حضرت کتابوں میں لکھا ہے جی حضرت علی پاک نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا. ایڑا پڑھایا میرے منہ کو پیٹ نہیں کرتے ندی کو لگا لانا ہمٹی ڈمٹی. اگر ہمٹی ڈمٹی کی جگہ حضرت کی پوئم ہوتی حضرت علی پاک, حضرت علی کی ذوالفقار کی ہوتی, اور ساتھ میں یہ بھی پوئم میں ہوتا کہ حضرت علی کی ذوالفقار سے 40,000 کافر واصلے. تیسری یا چوتھی کلاس میں پورا سال تیرا پتر میرا پتر یہ پوئم پڑھتا, اللہ کی قسم ہے پھر ان حکمرانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی انہوں نے. لیکن وہ ملک لٹن رہے گا کیونکہ قوم نے پڑھے ہی ہے چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا. آپ تکلیف نہیں نا آپ کو اب اس لیے حضرت جی جس نے تکبیر پاک ہے نا 2-3 منٹ بعد ٹھنڈا ہوں گے پھر وہ کھل لاؤ وہ کھروڑے لاؤ انہیں نہیں ہوگا. تیری حضرت جی کسی نے تکبیر بھی نہ پاؤ تو وہ کھل لانی شروع کر چکا. پاکستان دا سیم ہے یہ حال ہے. کھل تکبیر کوئی نہیں پئی, ایک حکمران دے ہاتھ چھری ہے وہ کھل لان دے ہے اور پاکستان پکار پکار کے کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. میں گیا ہی لیکن وہ پہنچا تو کی ویکیا کھل وہی لانڈیا جنوں میں ووٹ دیتا تھا. میں گیا ذرا سن کے پاکستان دی بات, لیکن جو سے پہنچا تو دیکھا کہ جڑا کھل لانڈیا سی وہ سی جنوں میں ووٹ دیتا. کی کردا پھر ہوا بتا کے وہ کھروڑے حضرت بغیر تکبیر پائیں چیخ رہا تھا پاکستان کدھر ہو. میں گیا حضرت جی لیکن دیکھا جڑا کروڑے لانڈیا سی وہ اسی جنوں میں ووٹ دیتا. میں واپس آ گیا. پتہ میرے پاکستان کی بدقسمتی کیا ہے, پاکستانی کوئی نہیں, کوئی نون لیگ والا بیٹھا ہے, کوئی پی ٹی آئی والا بیٹھا ہے, کوئی پیپل پارٹی والا بیٹھا ہے. پاکستان جو پاکستانی کوئی نہیں. اب کہیں گے جی سیاسی تقریباً تو کدا بھی نہیں ہے. میں اپنا رونا رون دیا تھا کیونکہ میرا پاکستان اب اس حال پہ آ پہنچا کہ اس بیچارے کے پاس بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. ان پتہ نہیں تینوں بیچنا ہے نہیں ہے میں نے بیچنا ہے, انہوں نے کی بیچنا ہے. سڑکیں بک گئی, ادارے بک گئے, موٹر وے گروی رکھ دی گئی. ان پتہ نہیں پتہ اگلے قرضے بھی کتنے بکنا تینوں بیچن گے یہاں. پھر پتہ نہیں کہڑا ٹھنڈا شربت پی بیٹھی ہے کون. میں یہی کہہ کے بس کرنے لگا یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو. اچھا میں تقریب ایک دن کسی نے مجھے جی تھی بول دے بھی تو میں فلانے نہ تیری تڑیاں تصویراں لکھیاں تو میں کوئی تصویر کھچانا کہڑا جو تھی تو بول کے گئے بھائی میں ذاتی طور پہ تو ان کے خلاف نہیں. حضرت صاحب میں ایک سوال تم کروں, خدا نہ خواستہ کسی کے گھر چوری ہو جائے اسی افسوس کرن جائیے تو کی سوال بلا کرنے ہیں پہلے. حضرت تو چور کنے جنے سن 2 جنے سن تو تھی کنے جنے ہو پا تھی 20-25 جنے جڑا کو منہ پھٹ ہوئے گا اتنے بول پھر باہر جا کے کہنا یار چور 2 ہے 25 جنے چنگے بندے نے 25 جنے کو 2 لوٹ کے لے گئے.
मैं तुमको नहीं बुरा कहूँ, अब मैं आपको बुरा कहूँगा? वो भैया 25 करोड़, नेशनल असेंबली की सीटें डालो, पंजाब असेंबली की सीटें डालो, सिंध